وقت کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر تھے. یہ تقریباً 45,000 لوگ اس فوج کے اندر تھے اور وہ میدان کربلا کا تھا. کس بات کی لڑائی چلتی ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں؟ جب 10 تاریخ کی فجر کی نماز ہوئی، فجر آپ سوچ لیجئے 7 تاریخ کو پانی روک دیا گیا تھا اور آج 10 تاریخ ہو گئی. گزر لائیو خبریں، میں محمد شفیع. آج ہم محرم کے بارے میں بات کریں گے کہ محرم کی شروعات کب سے ہوئی اور کہاں کہاں ہوئی، کون کون سے لوگ تعزیہ رکھتے ہیں، کون کون سے لوگ نہیں رکھتے ہیں، اور کیا رکھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے. اس ساری چیزیں کی معلومات ہم لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ابو بکر صاحب. ان سے جاننے کاری سب سے پہلے یہ لیں گے کہ ماہ محرم جو ہے اس کا اسٹارٹ کب ہوا اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محرم اشہر حرم میں سے ہے. وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے جس میں قتال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، اس میں سے ایک محرم بھی ہے. اسی لیے ہم لوگ لگاتے ہیں محرم الحرام، کیونکہ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی تعداد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. تو محرم، اس کے بعد اس کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے اور قیامت بھی اسی دن آئے گی. اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ جس دن آپ کو نجات ملی مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ محرم کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا لیا اور بہت سارے واقعات ہوئے. لیکن جو واقعہ مشہور ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے، اور یہی واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے. محرم کے جو واقعے کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ بتائیے کہ یوم عاشورہ کیا ہے، عاشورہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ عاشورہ عربی میں کہتے ہیں 10ویں دن کو، کیونکہ 10واں دن ہے محرم کا، اس لیے عاشورہ کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے شروع کے زمانے کو دیکھیں گے تو اس میں اس دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور اسلام نے اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا اور یہ روزہ صرف نفل بن کر کے رہ گیا. اور نبی پاک علیہ السلام اس روزے کی بہت پابندی کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، کہ جو بہترین سب سے زیادہ روزہ ہے وہ رمضان کے مہینے کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ جس کو ہم لوگ کہہ کے پکارتے ہیں کہ محرم، یہ ہے. اور سب سے بہترین نماز وہ فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز ہے. یہ اس حدیث کا ایک جز ہے وہ. تو رمضان المبارک کے بعد اس روزے کی بہت خاص فضیلت آئی ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ کبیرہ کے بارے میں ہے، کبیرہ گناہ تو ایسے معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ توبہ نہیں کی جاتی. تو اس رمضان کے بعد اس روزے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو معمولات تھے کہ رمضان جیسے مہینے کے 3 روزے رکھنا، محرم الحرام کے روزے رکھنا، یہ جو روزہ ہے اس لیے. اور اس روزے کے ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں کہ اس روزے کے ساتھ یا تو 9 کا دن شامل کر لینا چاہیے یا 11 کا، کیونکہ یہودی لوگ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو ان کی مخالفت میں ہم کو یا تو 9 کا دن اس میں شامل کرنا ہے، یا 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا روزہ رکھیں. یہ تو اس کی فضیلت تو بہت ہی زیادہ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو ظاہر سی بات ہے آپ سے 60 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تقریباً 49 اور 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت سے پہلے ہی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے اس دن کی بیان فرمائی تھی. میں نے بتایا بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ نمرود نے جب ان کو آگ میں ڈالا تو اس وقت جب آگ سے نکالے گئے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن میں ہونا یہ شہادت کے مرتبے کو اور بڑھاتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو آپ نے کہا کہ واقعہ یہی ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد
جب یزید خلیفہ بنا ہے تو یزید نے ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان جو کہ گورنر تھے مدینہ کے، ان سے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر ہیں، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر ہیں، یہ تمام کے تمام لوگوں سے تم کو میرے ہاتھ پہ بیعت لینی ہوگی، اور ان سے کہہ دو کہ وہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یزید کو خلیفہ مانے۔ تو ان سے نہیں ہو سکا تو مروان ابن حکم کو وہاں متعین کر دیا گیا کہ بھئی تم میری طرف سے گورنر ہو اور تم ان کے اوپر سختی کرو۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے سے کہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ تمام لوگوں کو جمع کریں، جو پھر مجھے کہنا ہوگا میں لوگوں کے سامنے کہوں گا۔ لہذا یہ سختی بڑھ گئی، اور سختی بڑھنے کے بعد آپ مکہ چلے گئے۔ مکے جانے کے بعد پھر کوفہ والوں کے تقریباً 18,000 خطوط پہنچے ہیں، 18,000، اور مستقل وفد بھی گیا یہاں سے کوفہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، کیونکہ یزید کے اندر صلاحیت نہیں تھی اور وہ شرابی کبابی آدمی تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے ٹھان لیا دل میں کہ اب ہم کو جانا ہے اور ان سے باتیں کرنی ہیں۔ لہذا یہ ایک لمبا واقعہ، اگر مطلب آپ کہیں تو میں اس کو بھی بتا دوں۔ بتائیے تاکہ سب لوگ جان سکیں کیا ہے، کیسا واقعہ ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ پھر وہاں سے مکہ سے نکلے ہیں، اور مکہ سے نکلنے کے بعد مطلب بہت سارے لوگ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ غدار ہیں اور آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے۔ اور ابھی یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ہی میں تھے، 2 محرم الحرام کو ان کو خبر ملی کہ جو میں نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا تھا کوفہ کہ وہاں کے حالات معلوم کریں، تو ان کو بھی وہاں قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ہم نے تو ٹھان لی ہے، ہم تو جا کر کے ہی رہیں گے۔ تو ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد، کیونکہ نعمان ابن کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر تھے، ان کو ہٹا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو لا کر کے وہاں کے گورنر بنا دیا گیا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اور ان کی عقیدت محبت رکھنے والے ہیں، ان کو یہاں سے ختم کیا جائے، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لہذا نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد بن گیا وہاں کا گورنر۔ اور عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے یہاں سے فوج بھیج دی، تقریباً 45,000 لوگ اس فوج کے اندر تھے۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 500 لوگ وہاں سے مکے سے چلے تھے، جو گھٹتے گھٹتے آخر میں 72 بچے، اور 72 لوگوں کو گھیرے رکھا۔ اور وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرنے والوں نے نصیحت بھی کی کہ کوفہ والے غدار ہیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیں، اپنے گھر والوں کو نہ لے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حق کے غلبے کے لیے میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں، اور وہ اپنے فیملی سمیت اور جو بچے بال بچے تھے، خواتین حضرات کو بھی وہ ساتھ میں لے گئے۔ اب ان لوگوں کو 45,000 کی تعداد نے گھیر لیا، اور وہ چھٹنی ہوتی رہی، 500 سے 72 بچے۔ 2 محرم الحرام سے لے کر کے تقریباً 7 محرم تک ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے، جو ان کے سپہ سالار تھے عبید اللہ ابن زیاد کے، ان کا نام تھا عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص، تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو ایسے میدان میں لا کر کے ٹھہرانا ہے جہاں ہم چاہ رہے ہیں، اور وہ میدان کربلا کا تھا۔ 7 محرم الحرام کو جب یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس سے پہلے پہنچے اور اپنی جگہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد پانی کا انتظام کیا، سب کچھ ہو گیا، تو ان کی فوج آئی اور ان کو پانی سے روک دیا کہ آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ اب اس طریقے سے پیاسے رہے، 7 تاریخ سے لے کر کے مستقل پیاسے رہے، اور مستقل عبید اللہ ابن زیاد کی جو فوج تھی اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تاریخ کی رات کو یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم کو موقع دو اور ابھی 1 دن رک جاؤ۔
لہذا موقع دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والے اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب جم کے عبادت کی ہے رات میں، اور صبح ہوا ہے تب جا کر کے یہ جنگ مشہور ہے، لیکن اصل میں یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق کے اعلاء کے لیے، حق کی بلندی کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے جانثار ساتھیوں کی ایک قربانی ہے۔ ورنہ جنگ تو باقاعدہ ہوتی ہے، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ایک فوج میں 72 لوگ ہیں اور ایک فوج میں 45,000 تقریباً لوگ ہیں، تو یہ تو جنگ نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ یہ شہید ہوں گے، تو اس لیے وہ یہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ان کو جب میدان کربلا میں گھیر لیا ہے اور ان کو پانی تک نہیں پینے دیا ہے، تو یہ آخر میں 72 لوگوں نے لڑتے ہوئے اپنی جان پیش کر دی۔ وہ پیش کرنے سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ بات رکھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط آپ میری مان لیں، ایک یا تو ہم کو مدینہ منورہ واپس جانے دیں، جہاں سے ہم آئے ہیں مکے سے، تو ہم مکے واپس چلے جائیں، مدینہ منورہ میں ہم مقیم ہیں، اس سے پہلے مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو ہم مدینہ منورہ چلے جائیں، یا کم از کم یہ ہو کہ ہم کو یزید سے مل لے دیا جائے، کیونکہ یزید سے ہمارا تعلق ہے، اور کیونکہ یزید کے والد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت پہلے سے شام کے مطلب گورنر ہیں، تو ہمارا معاملہ یزید سے ہے، ہم کو یزید سے ملاقات کر لینی دی جائے، یا ہم کو چھوڑ دیا جائے تو ہم اللہ کے دشمنوں سے کہیں جا کر کے مقابلہ کریں، کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں کفار لوگ ہیں، ان سے ہم مقابلہ کر دیں، مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جائیں۔ ان 3 چیزوں میں سے ہم کو ایک چیز کرنے دیا ہے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں سے بڑھنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب 10 تاریخ کی فجر کی نماز ہوئی، فجر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، اور ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس نے اللہ کی دعوت پر، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو میرا ہی باپ سب سے پہلے اس نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور سب سے پہلے ایمان لایا۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتیوں کے جوانوں کے سردار کہے کہ جو 2 لوگ ہیں وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ نہیں جانتے کہ مطلب ہمارا کیا مرتبہ ہے؟ ہماری والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ مطلب جنت میں سیدۃ النساء فی اہل الجنہ، عورتوں کی سردار ہوں گی، تو یہ سب نہیں جانتے ہو، ہمارے مناقب کے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے باپ کے چچا ہیں، اور بہت سارے خصوصیات اپنی بتلائیں، اور تم ہمارا خون کر کے کیوں اللہ تعالیٰ کی لعنت لینا چاہتے ہو، اور اللہ کی لعنت اپنے اوپر برساؤ گے؟ بہت ساری باتیں کی، لیکن وہ لوگ پگھلے نہیں۔ ان میں سے صرف ایک صاحب تھے جن کو مطلب تھوڑا سا ترس آیا، حر بن یزید تمیمی، وہ اس قافلے سے نکل آئے، یزید کے قافلے سے، عبید اللہ ابن زیاد کے قافلے سے، اور نکل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالے میں آ گئے، اور یہ کہا کہ جنت اور دوزخ اختیار کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، میں نے سوچا ہے کہ میں جنت کو اختیار کر لوں، میری جان جا رہی، جانے دیجیے اس جان کو، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں۔ وہ کہہ کے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو بہت مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا کہ پانی روک ہی رکھا تھا، پیاسے تھے، نڈھال تھے۔ جنگ ہوتے ہوتے ایک بدبخت جو آدمی ہے، شمر دل جوشن نام ہے اس کا، اس نے زرع ابن شریک تمیمی کو اکسایا کہ حملہ کرو، کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کوئی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کون بدبختی مول لیتا، لیکن شمر دل جوشن نے جب مطلب اکسایا زرع ابن شریک تمیمی کو، تو اس بدبخت نے ہاتھ اور گردن پہ آپ کے وار کر دیا، اور جب وار کر دیا تو ایک سنان ابن انس نامی آدمی تھا، وہ بھی بدبخت تھا، اس نے تیر چلائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تیر جا کر کے لگی، اور اپنے پانی کا پیالہ اٹھایا ہی تھا، پیاس کے مارے
اب آپ سوچ لیجئے 7 تاریخ کو پانی روک دیا گیا تھا اور آج 10 تاریخ ہو گئی تھی، تو جیسے پیالہ منہ کے قریب ہوا اس نے تیر چلایا اور تیر جا کر کے لگا آپ پیالہ چھوٹ گیا، اور پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ شمس دل جوشن جس کا میں نے نام لیا، جس نے اکسایا تھا، اس نے اٹھا کر کے آپ کی گردن کو پیچھے کی طرف سے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور بدبختی میں اپنا نام لکھوا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان تھا، اور اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ اس وقت یزید دمشق میں تھا، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کو جب یہ خبر پہنچی، اور ان بدبختوں نے ساتھ میں ایک اور کام کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ سر لے کر کے پہنچے ہیں، تو تمام لوگوں کے سر اپنے تلوار کی نوکوں پر رکھ کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے اٹھا کر کے یزید کے پاس بھیجا۔ یزید کے پاس جب خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ بخدا میں اگر اس جگہ ہوتا تو حضرت حسین کو معاف کر دیتا، اور اس کے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے آنسو بھی آ گئے، اور اس نے کہا کہ جو تم لوگوں نے کیا ہے میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا، ان کو اپنے پاس حاضر کرنے کے لیے اور بلانے کے لیے کہا تھا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بات کہی۔ بہرحال اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس 10 محرم الحرام میں، اور دنیا کے بہت سارے واقعات ہوئے